हेलो अगेन। आज 4 नवंबर है और 4 नवंबर का मतलब ये है कि 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं। जो सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं वो है न्यूयॉर्क का मेयरल इलेक्शन, जहां हमारे अपने जोरान ममदानी ज़ोर शोर से आगे आगे चल रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि इस इलेक्शन की इतनी अहमियत है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्स है, वो डायरेक्ट इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुसलसल बैशिंग कर रहे हैं। हम इस पे बात करेंगे। दूसरी बात यह कि आज कनाडा का कार्नी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन का पहला बजट पेश हो गया है। बजट 141 बिलियन का है, लेकिन इस बजट की वजह से अगर ये पास हो गया तो हमारी डेफिसिट 78 बिलियन बढ़ जाएगी। और जाहिर अपोजिशन खुश नहीं है। हम इस पर बात करेंगे कि आया ये बजट पास होगा कि नहीं होगा, पास होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। बजट आज टेबल हुआ है, लेकिन 17 नवंबर को वोटिंग होगी। तो इसका मतलब ये अभी तकरीबन 13 दिन है। 13 दिन में क्या फ्लिप फ्लॉप होता है, हम थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि आसिम मुनीर ने क्यों कहा था मुबैना तौर पे अमेरिका में कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और अगर किसी ने पाकिस्तान को छेड़ा तो हम आधी दुनिया को साथ लेके जाएंगे। अब देखें, उन्होंने तो कह दिया, वो तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, न्यूक टेस्ट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने 1998 के बाद कोई टेस्ट किया नहीं। तो थोड़ी सी हम इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में 27वीं अमेंडमेंट लाने की कोशिश हो रही है। कोशिश क्या, वो तो उनकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। अगर पीपीपी राज़ी हो जाती है तो डेफिनेटली जो है वो 27 अमेंडमेंट जो है वो अप्रूव हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे कि इमरान साहब क्या कॉल देने वाले हैं और अब क्या होने वाला है, इसलिए कि रिहा तो हुए नहीं वो, तो थोड़ी सी हम उस पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 7 साढ़े 7 हुए 4 नवंबर के लिए, और 6 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी न्यूयॉर्क में। मैं आपको बता चलूँ कि अब तक 1 मिलियन लोगों ने एडवांस वोटिंग में अपना हक़ वोट इस्तेमाल कर लिया है। और ये पहली दफ़ा है किसी भी अमेरिकन इलेक्शन में कि इतने सारे लोग जो हैं एडवांस पोलिंग में शो अप हुए हैं। 1 मिलियन। प्रेसिडेंट इलेक्शन का भी रिकॉर्ड टूट गया, और बकौल मंदानी के कि उसकी टीम ने 3 मिलियन डोर्स नॉक किए। और मेरा ख्याल है यही सब कुछ देखने के बाद ओबामा ने फ़ोन किया था जोरान ममदानी को और कहा था कि मैं तुम्हारे कैंपेन के तरीक़ेकार से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बल्कि ये भी बताया जाता है कि उन्होंने ममदानी से कहा है कि फ्यूचर में हम मिल के बैठेंगे। अब देखें, ये एक इंडिकेशन है। मैं बहुत सारे अमेरिकन टेलीविज़न सुन रहा था, हर जर्नलिस्ट अपनी अपनी राय दे रहा था। कोई ये कह रहा था कि ओबामा चाहता है कि ममदानी उसके साथ फ्यूचर में काम करे रिगार्डलेस ऑफ वट एवर हैपन्स इन न्यूयॉर्क। क्वाइट पॉसिबल, इसलिए कि ममदानी में वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसको राइज कर सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि ममदानी यंग आदमी है कि हो सकता है वो वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बन जाए। क्वाइट पॉसिबल। अच्छा, एक बात बहुत से लोगों को मैं वाज़ेह करूँ जिनको नहीं पता कि ममदानी कहता है कि मैं सोशलिस्ट डेमोक्रेट हूँ, और डेफिनेटली वो सही कहता है, जबकि ट्रंप साहब हर दफ़ा कहते हैं वो कम्युनिस्ट है। वो 10 दफ़ा तरदीद कर चुका है। 3 कैंडिडेट इस वक्त न्यूयॉर्क में इलेक्शन लड़ रहे हैं। ट्रंप साहब रिपब्लिकन है, उनका जो कैंडिडेट है उसका नाम कर्टिस है, और वो सबसे नीचे है अभी। उसकी पॉपुलरिटी तकरीबन 9% है इस वक्त, कल 11% है शायद। उसके बाद एंड्रयू कोमो जो गवर्नर भी था। एंड्रयू कोमो जो है वो रिपब्लिकन नहीं है, वो भी डेमोक्रेट है, लेकिन ट्रंप साहब ने डायरेक्ट उसको एंडोर्स किया है और मुसलसल उसकी बात करें। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। ट्रंप साहब ने आज कहा है कि अगर कोई न्यूयॉर्क का जूश ममदानी को वोट देगा तो वो स्टूपिड है। मुझे हैरत है कि जूश कम्युनिटी ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि आप किसी को स्टूपिड कह दें। उसकी मर्जी है, वोट तो इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। लेकिन ट्रंप साहब का क्या इंटरेस्ट है कि ममदानी नहीं बनेगी। ममदानी बार बार कह चुका है। ममदानी के मैंने बहुत सारे इंटरव्यू मुख्तलिफ चैनल पर सुने, अमेरिकन चैनल पर। वो यही कहता रहा कि ट्रंप जो है उसका एक अपना एक एजेंडा है, और वो इसलिए कोमो को लाना चाहता है कि कोमो उसके एजेंडे पे काम करेगा, हालांकि कोमो उसकी पार्टी का नहीं है। और मैंने खुद सुना ट्रंप ने ये कहा कि एंड आई कोट, मैंने सुना है ट्रंप को टेलीविज़न पे, कि उसने कहा कि बजाय इसके कि मैं किसी कम्युनिस्ट को वोट दूं,
میں کسی اچھے ڈیموکریٹس کو انڈورس کروں گا. آئی مے بی پیرافریزنگ کہ اس کا مطلب کہنے کا یہ کہ کومو ہے ڈیموکریٹس اور ہمیشہ سے بڑا لوئل ڈیموکریٹس, لیکن کیونکہ اس کے ایجنڈے میں فٹ ہو رہا ہے, وہ گدھے کو باپ بنانے والی بات ہے. سنا ہے کہ بھائی سیاست میں گدھے کو باپ بنایا جاتا ہے. بہرحال ٹرمپ صاحب کا اتنا زیادہ انٹرسٹ لینا, اب ٹرمپ صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے ایلن ماسک ہے اس نے بھی ممدانی کے خلاف ٹویٹ کیا ہے, بلکہ اس نے تو ممدانی کے کافی انسلٹنگ ٹویٹ کیا ہے, اس کے نام کی اسپیلنگ بھی صحیح ہے, کا ہو ایور وٹ ایور وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ٹرمپ کی پاپولرٹی اپنے لووسٹ لیول پہ ہے سیکنڈ ٹرم میں جب سے آیا ٹرمپ. اب ٹرمپ صاحب کیوں جیتے, بہت سے لوگ کہہ رہے تھے نہیں جیتیں گے, میں کہتا تھا جیت جائیں گے, کیونکہ کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں قوم میں کہ جو چاہتے ہیں اس قسم کا آدمی آ جائے جیسے ٹرمپ ہے. اچھا, ٹرمپ صاحب کا یہ ہے کہ وہ ان کو اچھے سے پتہ ہے کہ وہ دنیا کے سب سے پاورفل شخص ہیں اس وقت. وہ جس کو چاہتے ہیں لتاڑ دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بے عزتی کر دیتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے لندن کے جو صادق خان ہے, شاید آپ کو یاد ہو, میں نے بھی ذکر کیا کتنی دفعہ انہوں نے صادق خان کو لتاڑا. اب وہ ممدانی کے پیچھے پڑے ہوئے مسلسل بیشنگ کر رہے ہیں اس کی, پرائیویٹ بھی اور پبلکلی بھی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے بڑے کیئرفلی واچ کیا ہے. دیکھیں ممدانی نے بڑی عقل مندی کی, وہ کوئنس سے ہے اور پورا کوئنس جو ہے وہ تو ممدانی کا ہے, ممدانی کو پتہ ہے. اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بروکلن میں بنایا, بروکلن میں بنایا, جہاں اس کے اتنے زیادہ حامی نہیں تھے, لیکن وہ لوگ تھے جو ایڈوانس پولنگ میں آئے تھے. تو اس نے سوچا کیپٹلائز کیا جائے بروکلن میں, جو عقل مندی ہے میں سمجھتا ہوں, اینڈ اٹ ول ہیلپ ہم. اینڈریو کومو کا یہ ہے کہ اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو کرٹس کو ووٹ دے گا, کیونکہ کرٹس تو ریپبلکن ہے, اس نے کہا جو کرٹس کو ووٹ دے گا اس کا مطلب وہ ممدانی کو اسٹرانگ کر رہا ہے, یعنی ممدانی کو ووٹ دے رہا ہے. اب گیم ٹرائنگل ہے, اس میں یہ ہے کہ ممدانی ابھی تک آخری دفعہ میں نے جب چیک کیا تھا تو ممدانی کی لیڈ تھی. لیڈ مینس پریڈکشن تھی کہ ممدانی جیت جائے گا. اس کے بعد کومو صاحب تھے, لیکن کومو صاحب تھوڑے پیچھے تھے. اب ممدانی ہمیشہ کہتا ہے کہ جتنے بھی بلینئر نیو یارک کے سب کومو کو سپورٹ کریں, اور آبویسلی ایلن ماسک اور ٹرمپ صاحب جب انڈورس کر دیں کینڈیڈیٹ کو تو وہ کینڈیڈیٹ تو ڈیفینیٹلی اسٹرانگ ہو جائے گا. اور اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ صاحب کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کومو, وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ صرف وہ اس لیے جتانا چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کمیونسٹ آ گیا تو سروائیول مشکل ہو جائے گی, میں نیو یارک کو فنڈز نہیں دوں گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ایسا لگے سے قیامت آ جائے گی اگر ممدانی جیت گیا تو. بٹ آئی ایم کانفیڈنٹ دیٹ ممدانی ول میک اٹ ٹوڈے, ہی ول ون, اینڈ ٹو می ہی ول بی اندر صادق خان, کہ وہ ایک ٹرم جیتے گا, کام کر کے دکھائے گا, دوسری ٹرم جیتے گا, اور ممدانی از گونا گو آل دا وے اپ. دیکھیے جب میں نے فرسٹ ٹائم اوباما کو کانٹیکٹ کیا تھا امریکہ میں تو وہ نمبر 34 تھا پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ میں. میں اس کو ٹورنٹو میں انوائٹ کرنا چاہتا تھا, میں کینیڈا ڈے کرتا تھا سیلیبریشن اسکوائر مساگا میں, 20,000 لوگ آتے تھے. تو میں نے اوباما کو لکھا تھا کہ آپ ادھر آئیے, میں 20,000 لوگوں میں آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گا. اس کی ٹیم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ آئے گا, لیکن وہ پھر 34 سے جمپ کر کے ٹاپ 10 میں آیا اور پھر آگے چلا گیا. تو یو نیور نو, کوئی سوچ سکتا تھا کہ بلیک آدمی کبھی امریکہ کا پریزیڈنٹ بنے گا. تو ممدانی کوڈ رائز ٹو. تو آج 4-5 گھنٹے بعد رزلٹ آ جائے گا, اینڈ آئی وش ہم آل دا بیسٹ, اینڈ آئی ایم آلموسٹ سرٹن ہی ول میک اٹ. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی جناب, کہ عاصم منیر صاحب نے جب امریکہ آئے تھے تو یہ کہہ دیا کہ ہم ایک نیوکلیئر قوم ہیں, اور اگر کسی نے ہمیں چھیڑا تو ہم آدھی دنیا کو ساتھ لے کے جائیں گے. ہو سکتا ہے انہوں نے ایگزیکٹلی ایسا نہ کہا, ان کا مفہوم یہی تھا مبینہ طور پہ, اور بہت سے لوگوں نے اسے کوٹ کیا. وہ بات تو کہہ کے چلے گئے, بات آئی گئی ہوئی. اب ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ رشیا, چائنا اور نارتھ کوریا کے طرح اپنے نیوکس ٹیسٹ کر رہا ہے. حالانکہ پاکستان نے تو 1998 کے بعد آفیشلی کوئی نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہی نہیں. تو آج میں انڈیا کا چینل دیکھ رہا تھا. دیکھیں میں یہ پروگرام کرنے سے پہلے بہت محنت کرتا ہوں, میں سارے امریکن چینل واچ کرتا ہوں, سارے انڈین چینل واچ کرتا ہوں, پاکستانی چینل واچ کرتا ہوں, پھر میں چاہتا ہوں آپ سے ایسی بات کی جائے جو اوتھینٹک ہو. تو انڈین چینل میں دیکھے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خفیہ طور پہ, ظاہر انہوں نے ٹرمپ کی بات پک کر لی ہے, اور اب تو بڑی بڑی ہو گئے ہیں, ان کا دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو عقل آنی چاہیے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے بڑی بن گئے ہیں, ان کو عقل آنی چاہیے پاکستانیوں کو. لیکن ان کا اپنا مفاد ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے میک اینڈ بریک کر سکتے ہیں, ایک فون کر دیں گے تو عمران خان باہر آ جائے گا. یہ عاصم منیر بھی جانتا ہے, پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بھی جانتا ہے. تو اینی وے 27 امینڈمنٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں, تو ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان نیوک ٹیسٹ کر رہا ہے, تو بس میں مینشن کرنا چاہتا تھا کہ میرا خیال ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے بونگی ماری تھی وہ جا کے امریکہ میں, آدھی دنیا کو ساتھ لے کے جائیں گے. کیا بولوں میں, اپنا ملک میں تو انتشار ختم نہیں ہو رہا ہے, اپنے ملک میں تو فوج کنٹرول نہیں کر سکتے انتشاریوں کو, باہر کیا کریں گے یہ. اینی وے فیلڈ مارشل صاحب کو مبارک ہو ان کا اسٹیٹمنٹ.
تو 27ویں امنڈمنٹ میں بہت ساری خطرناک باتیں، جو سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب پھر لائف ٹائم کے لیے ٹک گئے، پھر کسی اور کا چانس نہیں ہے آرمی چیف بننے کا۔ دوسرا یہ کہ اب جو آرمی چیف اپوائنٹ ہوتا ہے وہ پریسیڈنٹ کنسلٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کو۔ یہ امنڈمنٹ اپروو ہو گئی تو پھر یہ نہیں رہے گا، پھر جو ہے پریسیڈنٹ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پرائم منسٹر سے، وہ بیچ میں سے ہٹ جائے گا پرائم منسٹر، وہ ڈائریکٹ جو ہے آرمی چیف کے مشورے سے اپوائنٹ کر دے گا۔ تو اور بہت ساری چیزیں ہیں 27 امنڈمنٹ پہ، تو پوری ایک ویڈیو ہو سکتی ہے جس کی ہم ابھی بات نہیں کریں گے۔ کوئکلی میں بات کروں کہ آج ٹیبل کر دیا بجٹ کارنی صاحب نے۔ کارنی صاحب جو ہیں انہوں نے 141 بلین کا بجٹ ٹیبل کیا ہے جس پہ ڈسکشن ہوگی اور 17 نومبر کو ووٹنگ ہوگی، اور تینوں کی تینوں اپوزیشن پارٹیاں خوش نہیں ہیں، لیکن کارنی صاحب کو صرف 2 یا 3 ووٹس چاہیے اس کو پاس کرانے کے لیے۔ اگر یہ بجٹ پاس ہو گیا تو 78 بلین کی ڈیفیسٹ بڑھ جائے گی ملک میں۔ بجٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ اچھی ہیں کچھ اچھی نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ویڈیو کی جائے بجٹ کے اوپر، ابھی کافی ٹائم ہے، میں دیکھتا ہوں کس کل بیٹھتا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کروں گا بجٹ سے بھی، آپ کو اپڈیٹ کروں گا ہمارے زوران ممدانی کی جیت پر بھی انشاءاللہ، اور میرا ابھی تک پورا ارادہ ہے کہ میں جاؤں اس کی وکٹری پارٹی میں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کو اپڈیٹ کروں گا ان تمام چیزوں سے۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ۔ اللہ اکبر۔